ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ چاڈورہ بڈگام میں بھارتی فوج نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا، جبکہ گزشتہ روز ترال میں ہزاروں افراد نے 3 شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند حلقوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے نئی کٹپتلیوں کو تیار کر رہی ہے۔ بی جے پی ان کے ذریعے کشمیری عوام کے مفادات سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہے اور کشمیری عوام کو ان غداروں سے خبردار رہنا چاہیے۔ ان حریت پسند حلقوں نے اس سلسلے میں پی ڈی پی کے سابق رکن الطاف بخاری کا نام لیا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور فورم فار پیس کے زیر اہتمام جموں میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے بھارتی حکومت کو مقبوضہ علاقے میں تحریک آزادی کو دبانے کی ظالمانہ پالیسی جاری رکھنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ دریاسنا مقبوضہ کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریت علاقوں میں فوجی لاک ڈاؤن کو آج 163 دن ہو گئے۔ امریکن رکن کانگریس ڈیوڈ ڈینگل نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیاں جاری ہیں، ہزاروں غیر قانونی طور پر گرفتار، جبکہ لاکھوں کی آبادی انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سہولت سے محروم ہے۔ بھارت میں 20 سے زائد اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے شہریت کے متنازع قانون کی منسوخی کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ ادھر کانگریس رکن ششی تھرور نوجوانوں سے یکجہتی کے لیے جامعہ ملیہ پہنچے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شہریت کے متنازع قانون کو جمہوریت پر دھبا قرار دیا۔ ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جبکہ برمنگھم میں بھی بھارتی قونصل خانے کے بعد سخت سردی اور بارش میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں RSS کا پروردہ مودی کا جنونی ٹولہ ہندوتوا کے ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے نہ صرف کشمیری عوام بھارتی ظلم و جبر کے شکار ہیں، بلکہ پورے بھارت میں مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو مودی سرکار کی زہریلی سوچ کا سامنا ہے۔ حالیہ احتجاجی لہر کے دوران بھارتی فورسز نے جو مسلمانوں پر قیامت ڈھائی، اس پر سنتے ہیں BBC اردو کی یہ رپورٹ۔ UP سے وروध پردرشنوں کی جو تصویریں سامنے آئی وہ بے حد ڈراؤنی تھی۔ صرف میرٹھ میں اس ہنسا میں 5 لوگوں کی سیدھے گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ موت کے 17 دنوں بعد بھی نہ تو ان پریواروں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی ہے اور نہ ہی اب تک کوئی FIR درج ہوئی ہے۔ ٹھیلے سے سامان ڈھونے والے ظہیر اپنے پیچھے اپنے بوڑھے پتا، بیٹی اور پتنی کے لیے دکھوں کی لمبی کالی رات چھوڑ گئے ہیں۔ ادھر سے جو پولیس آئی تو ایک دم فائرنگ کرتی بھی آئی، ہمارے پاپا کے یہیں لگی ہے سر میں، ایک دم ان کے لگتے کے ساتھ ہی وہ وہیں کے وہیں گر گئے۔ میرٹھ کی ان تنگ گلیوں میں بسے اس گھر میں محسن رہا کرتے تھے، لیکن اب اس گھر میں ایک بے سود ماں کے دکھوں کی گاڑھی چیخ سنائی پڑتی ہے۔ دل میں گولی ماری، یہ بتاؤ کہاں کا انصاف ہے، یہ بتاؤ تم۔ 20 دسمبر کو مارے جانے والے علیم کے گھر والوں نے جو سہا وہ کسی برے سپنے سے بھی برا ہے۔ مودی حکومت اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے بھارت کو مسلمانوں کی قتل گاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہندوتوا کے علمبرداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی مسلم دشمن کارروائیوں سے ان کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔